گنگا نگر گورکھپور سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی کل 60-70 نفوس پر مشتمل تھی، جس میں ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی شامل تھے۔ کھیتی باڑی اور بکریاں پالنا ان کا پیشہ تھا جس سے یہ گزر بسر کرتے تھے۔ گاؤں میں مختلف ذات پات کے ہندو آباد تھے، جن میں ٹھاکر بھی تھے اور شودر بھی۔ شودر ہندوؤں میں سب سے نچلی ذات مانی جاتی ہے۔ شودروں کو وہاں انسان نہیں سمجھا جاتا، نہ ان کی کوئی عزت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کو کوئی بڑی ذات کا ہندو اپنے برتن تک چھونے نہیں دیتا۔ ان کا ماننا ہے کہ شودر ذات کا کوئی آدمی اگر ان کے برتن کو ہاتھ لگا دے گا تو وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ اس گاؤں میں دینا ناتھ نام کا ایک ہندو بھی رہتا تھا۔ ذات کا چمار تھا اور شودروں میں شمار ہوتا تھا۔ ٹھاکروں کی حویلی میں ان کے کام کاج کر دیتا تھا۔ کام کاج سے مراد ان کے ڈور ڈنگروں کی دیکھ بھال یا ان کا حقہ ورنہ تھا، جس کے بدلے اس کو کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ دینا ناتھ اور اس کی بیوی ٹوٹے پھوٹے سے ایک جھونپڑ نما مکان میں رہتے تھے۔ دینا ناتھ اور اس کی بیوی کا دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک آدھ رشتہ دار تھا بھی تو وہ نہ ان سے ملتے تھے نہ آتے جاتے۔ دینا ناتھ کی شادی کو 15 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد اور گردوارا اور 2 مندر تھے۔ ایک مندر ٹھاکر اور بڑی ذات کے ہندوؤں کے لیے مخصوص تھا، اس میں نچلی ذات کا کوئی ہندو نہیں جا سکتا تھا، اور دوسرا ایک چھوٹا سا مندر سب کے لیے تھا، مگر اس میں صرف نچلی ذات کے ہندو ہی جاتے تھے۔ بڑی ذات کے ہندو وہاں جانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ دینا ناتھ نے اولاد کے لیے بڑے جتن کیے تھے، کوئی حکیم وید نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی تک بے اولاد ہی تھے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے تھے۔ ان ہی دنوں میں دینا ناتھ کی بیوی امید سے ہو گئی۔ دینا ناتھ اور اس کی بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دینا ناتھ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اب کام پہ بھی نہیں بھیجتا تھا۔ اور پھر دینا ناتھ کے گھر 2 جڑواں بیٹیوں نے جنم لیا۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ گدڑیوں میں لال کہاں سے آ گئے۔ دونوں بچیاں اپنے ماں باپ کے برعکس بے حد حسین تھیں۔ دونوں نے ایک جیسی شکل پائی تھی۔ ان کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز ان کی آنکھیں تھیں۔ سمندر کے پانیوں سے گہری نیلی آنکھیں دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے کہ دینا ناتھ جیسے آدمی کے گھر پریاں کہاں سے پیدا ہو گئی۔ دینا ناتھ نے ان کا نام پاروتی اور سرسوتی رکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا، دینا ناتھ کی بیٹیاں بڑی ہوتی گئیں۔ لڑک پن میں پہنچی تو ان کی اٹھان سے لگتا تھا کہ جوان ہو کر دونوں بہنیں شہزادیاں بنیں گی۔ دونوں کی شکل اتنی ملتی جلتی تھی کہ ان کے ماں باپ کے سوا کوئی ان کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ وقت مزید گزرا اور دونوں بہنیں لڑک پن کی دہلیز پار کر کے جوانی کے حد میں قدم رکھ چکی تھیں۔ جو بھی ان کو دیکھتا اش اش کر اٹھتا۔ دودھ اور سندور کے ملاپ سا رنگ، لمبے بال اور گہری نیلی آنکھیں۔ پاروتی اور سرسوتی نے جوانی میں قدم رکھا تو گاؤں میں کئی جوانوں کے دل ان کے قدموں کی دھمک پر دھڑکنے لگے۔ گاؤں میں ان کے حسن کے چرچے تھے۔ غریب کی بیٹی کا حسن اس کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پہلے تو وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ اگر مجبوری میں کہیں جانا پڑ جاتا تو ہر آنے جانے والے کی نظروں کی چبھن ان کو اپنے جسم سے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ دونوں 19 سال کی ہوئی تو بدنصیبی نے ان کا گھر دیکھ لیا۔ ایک دن پاروتی اپنی ماں کے ساتھ مندر سے نکل کر گھر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں ان کا سامنا ٹھاکروں والے مندر کے پنڈت گوبندر لال سے ہو گیا، جو کسی کام سے اس عام لوگوں کے مندر والے پنڈت
मिश्रा जी के पास आ रहा था। पार्वती और उसकी माँ को महसूस भी न हुआ कि पंडित ने उनको कितनी गहरी और जांचने वाली नज़रों से देखा है। गांव में कोई नहीं जानता था कि ये पंडित दरअसल ठाकरों के लिए दलाल का काम करता था। आज तक न जाने कितनी लड़कियां मंदिर मज़हब के नाम पर अपनी इज्जत और ज़िंदगी गंवा बैठी थी। पार्वती अपनी माँ के साथ घर आ गई थी और इनको ताड़ने वाला पंडित मंदिर से सीधा ठाकुर की हवेली गया था। बीरू राम के छोटे बेटे ठाकुर अश्वंत राम को ये बताने कि इसने आज गांव में जलपरी देखी है। पंडित अश्वंत का खास राजदार था। मंदिर में आने वाली कोई औरत लड़की अगर पंडित को भा जाती तो वो अश्वंत को इतला देता था। हालांकि मंदिर में आने वाली लड़कियां भी ऊंचे खानदानों से ही होती थी, फिर भी पंडित कोई न कोई चक्कर चलाकर उनको अपने दाम में ले आता था। अश्वंत के बाद पंडित अपनी हवस पूरी करता था और उसके बाद एक दो दूसरे पंडित हवस का खेल खेलते। कोई लड़की जब एक बार उनके चंगल में फंस जाती तो उसका उस घन चक्कर से निकलना नामुमकिन होता था।